السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، ہم لوگ اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے عشق، قسط نمبر 2۔ غازی، اس موبائل کو پرے ڈال دے یار، میرے سے بھی بات کر لے۔ بلا تو نے لیا ہے؟ ہاں، یہ نمبر ہے اور اس نے مجھے بلاک کیا ہے۔ کچھ بھی کر ایسا کہ نمبر ان بلاک کر دے۔ غازی نے اوکے، ہو جائے گا کام۔ اب اس مصیبت کو ہٹا سامنے سے اور مجھے بتا کیوں ہوئی ہے ابا سے بحث۔ روحان کے ہاتھ میں موبائل دیا، وہ اکثر اسے ہنی کہتا تھا۔ روحان نے فون سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا اوکے۔ غازی نے سر کو خم دیا، پھر پوری بات بتائی۔ اب شاہ صاحب کی سائیڈ نہیں لے گا تو؟ غازی نے اسے فوراً کیا تو روحان ہنس کے چپ ہو گیا۔ پھر کبھی سمجھائے گا یہ سوچ کے میں نے ہما کو بھی بتایا اور تو یقین کر اس نے یہی کہا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ ہما اس کی گرل فرینڈ تھی یقیناً، اور بھی ایک دو نے یہی کہا ہے۔ غازی نے فضا میں دیکھتے ہوئے کہا اللہ تجھے کوئی عقل سلیم والی بیوی دے، آمین۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی۔ ہو نہ ہو، گرل فرینڈ کی حد تک ٹھیک ہے، بیوی وغیرہ نہیں۔ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے بات ختم کی تو روحان چپ رہا۔ وہ متعدد بار اس بات پہ بحث کر چکا تھا۔ شام تک نور خود سے ہار گئی، اسے نمبر ان بلاک کرنا پڑا، ورنہ اتنی کالز اگر دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا۔ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ پیار بہت کرتے تھے، مگر وہ شاید بھروسہ کم ہی کرتے تھے۔ وہ اس کی بات کبھی نہ سنتے، اگر وہ دھکیلتے تو اس کی سنے بغیر ہی موبائل چھین لیتے، اور وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ اسے نہیں یاد کہ کبھی اسے ماما بابا نے کہا ہو کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خیر، وہ سب اپنی جگہ تھا۔ نور نے نمبر ان بلاک کیا اور 5 منٹ بعد ہی وہ کالز اور میسج والا سلسلہ بند ہو گیا۔ نور سے سب چیزیں ڈیلیٹ کیے، اس وقت سے وہ اچھے طریقے سے نمٹ لے گی، اس نے سوچا۔ پھر موبائل پرے ڈال دیا۔ اسے اس کے میسج کا کوئی انتظار نہیں تھا۔ اس کے ان بلاک کرنے کے بعد غازی، مگر وہ جانتی تھی یہ نمٹنا اسے بھاری پڑنے والا ہے، بے حد۔ غازی جان چکا تھا، مگر وہ اب بھی میسج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری، اس نے بے بس اس کی ڈی پی چیک کی جو ایک لڑکی کی تھی جس نے سر پہ حجاب لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، شاید وہ رینڈم پک تھی۔ غازی نے غور سے دیکھا، جسے ایک جھمکا سے کچھ یاد آیا۔ نور کمرے میں ساری کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر وہاں موجود فریحہ گواہ تھی کہ وہ پڑھنے کے علاوہ سب کر رہی ہے۔ نکمی ہو تم سب سے زیادہ، اتنی آسان فیلڈ ہے یہ۔ مجھے دیکھو، میں نے میڈیکل لی تھی۔ مزمل دیکھو، مزمل نے انجینئرنگ لی اور تم ہو کہ بس کمپیوٹر سائنس لے کے بیٹھی ہو۔ فریحہ اسے الجھتا دیکھ کے بولی بس رہنے دو باجی، آپ لوگ ہی سب ہو۔ میں ٹھہری صدا کی نکمی، آپ نے ماشاء اللہ سے میٹرک میں 81% اور مزمل بھائی نے 83% لی تھی۔ اب میں تو بیچاری ہوں جس نالائق نے 92% لی تھی۔ وہ فریحہ
پیتان وہ فریحہ بے طنز کے تیر چلانے لگی۔ وہ منہ بنا کے چپ ہو گئی، جب کہ نور نے مسکراہٹ دبائی، پھر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چیئر پہ بیٹھے ہوئے وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ پاؤں اس نے اوپر ٹیبل پہ رکھے تھے جہاں روحان بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اڈے پہ تھے۔ ان کے بقول یہ ان کا دوسرا گھر تھا۔ وہ ایک چار دیواری تھی، کھلی اور کشادہ، جو اوپر سے بھی کھلی تھی۔ وہاں ایک ٹیبل تھی اور باقی چارپائی۔ اکثر لڑکے وہاں جمع ہوتے۔ وہ جگہ غازی کے ابا کی تھی، مگر وہ زیر استعمال نہ تھی۔ غازی نے اسے اس کام میں استعمال کر لیا تھا۔ کسی سے نپٹنا ہوتا یا کسی کا مسئلہ سننا ہوتا تو وہ یہیں ملنے کا کہتا تھا، چاہے کسی نے مسئلہ کہنا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ سردیوں میں یہاں زیادہ رونق لگتی تھی۔ وہ اکثر لڑکے یہاں آگ جلا کے بیٹھتے یا کوئی باربی کیو کرتا۔ الغرض وہ ہر جگہ ہر کام کے لیے تھی، مگر غازی کی اجازت سے ابھی بھی وہ وہاں سوچوں میں مگن تھا۔ روحان کو پرانے والا غازی یاد آیا۔ ہنستا، باتیں کرتا، کون جانتا تھا یہ سگریٹ کے علاوہ ہر چیز سے چڑھنے والا انسان چار چار شراب کی بوتلیں پیے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا سوچ رہا ہے بے؟ غازی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یعنی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ یہی کہ کیا تو پہلے والا غازی نہیں بن سکتا؟ روحان سوچ سوچ کے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے آگے ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے روحان گریبان سے پکڑ لیا۔ تو مجھے شانی واپس لا کے دے سکتا ہے؟ نہیں نا؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخا۔ جتنا ناممکن شانی کا واپس آنا ہے، اتنا ہی میرا ہے۔ شانی کے ساتھ مر گیا میں، بس دفنایا نہیں گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ روحان نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ وہ اس رد عمل کو جانتا تھا۔ وہ غازی کو پچھلے 5 سال سے جانتا تھا، اور غازی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس روحان جیسا دوست تھا، جو اس کو اس وقت سنتا تھا جب دنیا پاگل کہہ کے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ کتنا بھی برا رویہ اپنائے، وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ ہر بار منانے
واپس چلا جاتا تھا، اس لیے غازی کو بھی وہ بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ غازی نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، روحان نے گریباں ٹھیک کیا۔ اچھا چل بس، وہ آگے بولنے لگا۔ غازی نے بات کاٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ مطلب گھر جائے گا اب اور رکنا فضول ہے۔ روحان جانتا تھا وہ اب نہیں رکنے والا، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، غصے میں بات اور جگہ دونوں چھوڑ جاتا تھا۔ ہاں، یہ عادت اس کی نہیں بدلی تھی، نہ شانی سے پہلے نہ شانی کے بعد۔ روحان نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور خود بھی بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ جان، کیا کر رہے ہو؟ صبیحہ کا میسج دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یقیناً اس کا شوہر پھر سے باہر چلا گیا ہوگا، جو اسے غازی کی یاد آئی ہے۔ غازی رپلائی لکھنے ہی لگا تھا کہ اسے یاد آیا اس لڑکی نے اسے بلاک کر دیا۔ اس نے اس کی چیٹ کھولی جہاں آن لائن لکھا آ رہا تھا، سلام، اس نے لکھا بھیج دو۔ اس نے لکھا بھیجا، دوسری طرف ڈیلیور ہوا، مگر سین نہیں ہوا۔ غازی نے دو چار میسیجز اور بھیجے۔ کیا مسئلہ ہے تمہاری؟ کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے لٹ مار جواب آیا۔ سلام کا جواب دینا چاہیے، اگلا میسج بھیج کیوں؟ وہاں سے پھر جواب آیا کہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ غازی کے لیے اس لڑکی کے رپلائی نہیں تھے۔ شروع میں سب ایسے کرتے ہیں۔ مسلمانوں پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہ کریں، اور آپ کر رہے ہیں۔ رپلائی آیا، غازی اس کی حاضر جوابی پہ ہنس دیا۔ بہت عقل مند ہو۔ اس نے تعریف کا جال بچھایا۔ پوچھا نہیں تھا، جھٹ جواب آیا۔ غازی پھر سے ہنس دیا۔ اسے اس سے بات کرنے میں مزہ آیا تھا۔ دیکھیے سر، رات کے 12 بج رہے ہیں، اس وقت میسج کرنا بد اخلاقی ہوتی ہے۔ اب میسج مت کریے گا۔ آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کل کر لیجیے گا۔ غازی نے میسج غور سے پڑھا اور لکھا آیا، وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ اب ڈی پی بھی چینج تھی، مگر غازی وہ پہلے ہی سیو کر چکا تھا۔ میرے اللہ! نور کو ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ اٹھ کے بھاگی۔ اس نے اپنی ڈی پی نہیں ہٹائی تھی اور اس کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ ڈی پی
ہٹائی اور سکون کا سانس لیا۔ اللہ کرے اس نے نہ دیکھا ہو۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا۔ پوری رات وہ پھر نہیں سو سکا۔ وہ کیا کرتا، یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور سر بھاری۔ اس کا دل کرتا تھا جب بھی اس کے ساتھ ایسا ہو وہ اپنا سر کہیں لے جا کے مار دے یا خود کو ختم کر لے۔ پچھتاوا دے اور مصیبتیں وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے گن گن کے وقت گزارا اور بالآخر اسے 4 بجے نیند آ ہی گئی، مگر زیادہ دیر نہیں، 6 بجے وہ پھر اٹھ گیا۔ اس نے موبائل کھولا جہاں کسی کا میسج نہیں تھا۔ پھر اس لڑکی کا واٹس ایپ چیک کیا، وہ اتنی صبح آن لائن تھی۔ اس نے مسکرا کے میسج لکھا، ہیلو۔ اس نے سینڈ کا بٹن دبایا۔ میسج سین ہو کے اگنور ہو گیا۔ جواب دے دیں محترمہ۔ اگلا میسج پھر ایک کے بعد ایک سوالیہ نشان بھیجے۔ اس نے تب ہی اس کا رپلائی آیا، کیا ہے اندازہ؟ وہی لٹ مار۔ کیوں جاگ رہی ہو اتنی صبح؟ غازی نے لکھ بھیجا، کیوں اٹھتے ہیں اس وقت؟ سوال پہ جواب کے بدلے سوال آیا، اسکول یا یونی؟ اسکول، کالج یا یونی؟ غازی نے پوچھا، نماز؟ رپلائی آیا تو غازی واقعی متاثر ہوا، کیا پڑھ لی؟ غازی نے لکھا، آپ سے مطلب؟ وہاں سے رپلائی آیا، نہیں اچھا یہ بتاؤ نا کیا ہے تمہارا؟ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ غازی نے پوچھا، آپ نے اپنی اولاد کا نام رکھنا ہے؟ اگلا بار غازی نے مسکراہٹ دبائی، نہیں ابھی میرا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ غازی نے ہنس کے لکھا، اچھی بات ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، عجیب لیچر انسان ہے، چپک ہی گیا ہے۔ نور نے جھرجھری لے کر سوچا، نام تو میں اسے اپنا کبھی نہیں بتاؤں گی۔ نور نے میسج دیکھ کے سوچا، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی، مگر وہ بھول گئی کہ گناہ کے قریب جاؤ تو اس میں ملوث ہو ہی جاؤ گے۔ جبھی تو دجال سے دور رہنے کا کہا ہے کہ بے شک ایک شخص خود کو مومن سمجھ کے اس کے پاس جائے گا اور اس کے جھانسے میں آ جائے گا۔ نور الہدیٰ نام ہے تمہارا، ایم آئی رائٹ؟ اس کا میسج نور کو بے اختیار جھٹکا لگا۔ وہ آگے میسج لکھنے لگی تھی کہ آگے کا میسج آیا، لیکن تمہاری دوست تمہیں نور بلاتی ہیں،
یعنی خدا تم خود سے لگاتی ہو۔ وہ قیاس آرائیاں کر رہا تھا یا وہ جانتا تھا؟ نور کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ ابا اکثر کام سے باہر رہتے تھے تو فریحہ امی کے پاس سو جاتی تھی۔ نور کو اپنی جگہ کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں سوتی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم جانتی ہو مجھے؟ وہاں سے رپلائی آیا۔ ہم مل چکے ہیں۔ اگلا میسج: جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ میں کبھی کسی لڑکے سے نہیں ملی۔ نور نے میسج لکھا۔ اب اسے اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا رکو، اس کا جواب آیا۔ پھر ایک پکچر آئی۔ نور اسے لوڈ نہ کرتی مگر وہ آتے ہی لوڈ ہو گئی۔ نور نے اسے غور سے دیکھا تو وہ تصویر ایک لڑکے کی تھی۔ اس کی لائٹ پر اون رنگ کیا کہ تھی جو دھوپ میں اور بھی حسین لگتی تھی۔ اس نے بلیو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنی تھی، انگلیوں کے درمیان سگریٹ۔ وہ گاڑی کے بوند پہ بیٹھا تھا اور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے اسے غور سے دیکھا۔ واقعی یہ لڑکا جانا پہچانا تھا۔ وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسے یاد آیا 6 مہینے پہلے گرمی۔ میرے اللہ! نور اور مبشرہ پیدل گھر کی طرف رواں تھیں اور گرمی سے برا حشر تھا۔ سورج بھوننے کا ارادہ کر چکا تھا اور مبشرہ انسٹی ٹیوٹ سے واپس آ رہی تھیں۔ پہلے میڈیکل پہ رک جاؤ، مزمل بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے ڈیٹول کی شیشی اور بینڈیج لینی ہے۔ نور نے بیگ سے پیسے نکالے اور میڈیکل کی جانب بڑھا۔ تم یہاں رکو، میں آتی ہوں۔ مبشرہ کو اس نے اشارہ کیا۔ وہ چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ نور نے جا کے بینڈیج اور ڈیٹول کی شیشی لی۔ پھر واپس آئی تو اسے مبشرہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے۔ اس نے نظر دوڑائی تو وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ دور ہی 2 لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دی مگر اس کی توقع کے برعکس وہ پیچھے آنے لگے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے ایک دم بھاگنے لگیں۔ آگے جا کے گلی میں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیو پینٹ پہنی تھی، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مبشرہ گھسیٹ کے اس طرف لے گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے جلدی سے کہا تو وہ لاک کھولتے سے ایک دم مڑا۔ وہ لڑکے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، آپ پلیز ہیلپ کریں، مبشرہ جلدی جلدی بولیں، جب کہ نور
مدد مانگنے کے حق میں نہ تھی، مگر وہ واقعہ حیران رہ گئی۔ اس نوجوان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا اور پھر سین دیکھنے والا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر ان دونوں سے لڑائی شروع کر دی۔ مبشرہ کی مانو ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ جب کہ نور کو سمجھ نہ آیا، وہ بھاگ کے گئی اور اسے روکا۔ وہ دونوں تو موقع پاتے ہی فرار ہو گئے، مگر اس کے ماتھے پہ زخم آیا تھا۔ اس نے نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس کی لائٹ براؤن آئیز تھیں جن میں بے حد درد تھا۔ نور نے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اسے تھمایا، جس سے اس نے خون صاف کیا۔ پھر اس نے ڈیٹول کی شیشی نکال کر ٹیشو اس سے گیلا کر کے اسے دیا تو وہ نور کو دیکھتے ہوئے صاف کر رہا تھا۔ نور نے بیگ سے بینڈیج نکال کے بھی اسے دے دی۔ یہ تھینکس سمجھ کے قبول کیجیے، کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ نور چلو، مبشرہ نے اسے بلایا تو غازی چونکا۔ غازی اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ شانی کے ڈیتھ کے 4 مہینے بعد کراچی آیا تھا۔ اپنے گھر والوں کے طعنوں سے بچ کے ابھی بھی وہ اکیلے پن سے اکتا کے باہر نکلا ہوا تھا، مگر اب اس سے مل کے اسے لگا وہ اتنی دیر کے لیے اپنا غم بھول گیا۔ اس کے بعد غازی نے اسے کراچی میں بہت تلاشا۔ وہ لگاتار 1 ہفتے تک وہیں آیا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ خیر قسمت، غازی تو بھول بھال گیا تھا، مگر اب ڈی پی دیکھ کے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ نام تو میں نے اپنا نہیں بتایا تھا، وہ یاد آنے پہ بولی۔ بالکل نہیں بتایا تھا، وہاں سے رپلائی آیا۔ پھر کیسے پتہ اسے اشتیاق ہوا؟ اول تو یہ کہ تم نے واٹس ایپ نیم نور الہدیٰ رکھا۔ اس نے یقیناً نمبر ڈیلیٹ کر کے نام چیک کیا تھا۔ اور دوئم، نور نے لکھا۔ دوسرا یہ کہ تمہارے آئی ڈی کارڈ پہ نور فرحان لکھا تھا۔ خالی اکثر ایسے کرتے تھے لوگ، نام کے ساتھ کچھ بھی لگاتے ہیں پسند سے۔ اپنی اس نے جواب دیا، اوہ تو جناب نے اس دن آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا تھا۔ نور سمجھ گئی، دیکھو میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، بس دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کا میسج آیا، بے شک کیجیے، پر مجھ سے نہیں، اس سے جو کرنا چاہے۔ اس نے لکھ بھیجا، تم سب سے الگ لگی ہو۔ وہ بہت ہی کوئی فارغ انسان تھا۔
جی بے شک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ کی سوچ ہوگی یہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے، تم سب سے الگ ہو۔ شروع ہونے والی کہانی تم سب ایک جیسی ہو پہ ختم ہوتی ہے۔ میسج لکھ کے وہ آف لائن ہو گئی۔ غازی کو لگا اس کے سر پہ چھت آ گری ہو۔ اس نے اس میسج کو 30 بار پڑھ لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی اس کا مینٹل لیول کیسے سمجھ گئی، وہ بھی ایک ہی دن میں۔ وہ واقعی حیران پریشان تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکی سے اور بات کرے۔ وہ بے شک جادوئی تھی، مگر اب وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ غازی نے موبائل پرے ڈال دیا اور بستر سے اٹھ گیا۔ اس سے بات کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 8 بج گئے تھے جب کہ وہ 7 بجے آف لائن ہو گئی تھی۔ مطلب میں 1 گھنٹے سے اسے سوچ رہا ہوں بس، اس نے خود کلامی کی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے اٹھ گیا۔ نور اٹھو! ماں اسے مستقل آوازیں دے ہی رہی تھی، مگر اسے اٹھنے کا دل ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تو سوئی تھی۔ اس منحوس سے جان چھڑوا کے اس کا دل کیا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ اس نے منہ پہ تکیہ رکھا اور اماں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ سر پہ کھڑے ہو کے چیخنے لگی، اچھا میری ماں جی، یہ لیں اٹھ گئی۔ وہ غصے سے کہتی بستر سے اتری، پھر منہ ہاتھ دھو آئی۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں اس کے میسیجز پھر سے آئے ہوئے تھے۔ نور کو واقعی اب اس شخص سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ سلام! نور نے پہلا میسج پڑھا، باقی سوالیہ نشان تھا۔ وعلیکم السلام! نور نے جواب لکھا، کیسی ہو؟ فوراً ہی اسے رپلائی آ گیا، آپ سے مطلب۔ اس نے لکھ بھیجا، آپ نے میرے علاج کی فیس بھرنی ہے۔ اس نے دوسرا میسج بھی کیا، کہو تو بھر دوں؟ وہاں سے رپلائی آیا، نہیں شکریہ، میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں۔ نور نے رپلائی لکھا، نور کمرہ صاف کرو۔ اماں کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا، اچھا امی۔ اس نے کمر تک آتے بالوں کو کیچر میں مقید کیا، پھر ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے صفائی شروع کی۔ اچھا کراچی میں کہاں رہتی ہو؟ اس نے سوال کیا، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے؟ نور نے رپلائی بھیجا،
جب کہ وہاں سے ہنسنے والے ایموجی آئے۔ اچھا، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کہاں؟ اگلا میسج گھر میں۔ نور نے پھر سے سنجیدہ سا رپلائی لکھا، میں تو جیسے باہر ٹینٹ لگا کے سوتا ہوں۔ اس نے مسکرانے والا ایموجی بنا کے بھیجا۔ کیا پتہ؟ نور نے رپلائی لکھا، میڈم، میرے ابا کے اپنے شو رومز ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ ہم کسی سے بھی نام لے کے دیکھنا، غازی شبیر کا۔ ملتان آ کے لوگ جھک نہ جائیں تمہارے آگے تو کہنا۔ دوسری طرف سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، باپ کے پیسے پہ کیا فخر کرنا، مزہ تو تب آئے جب پیسہ آپ کا ہو اور فخر باپ کرے۔ اس نے کافی سوچ کے رپلائی کیا، سمجھدار ہو، لیکن ہر کہانی کی دو سائیڈز ہوتی ہیں۔ پھر جواب آیا، اول تو یہ کہ میں نے پوچھا نہیں تھا، دوسرا یہ کہ کہانی کی کتنی بھی سائیڈز ہوں، اینڈ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ کہہ کے اس نے کمرہ دیکھا جو وہ کام کرتے کرتے سمیٹ چکی تھی۔ نور نے آخری نگاہ کمرے پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔